اس پروگرام میں میرے سامنے جو عنوان ہے وہ ہے زکوٰۃ کے چند جدید مسائل۔ بنیادی بات اس سلسلے میں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یاد رکھیے گا کہ اسلامی شریعت کے جو احکام ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ بنیادی جو احکام اور مسائل ہیں انہی پر موقوف ہیں۔ نئے مسائل نئے زمانے کے اندر جب کبھی پیدا ہوں تو اہل علم کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ نئے مسائل کو پرانے مسائل سے جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے معاملات سابقہ معاملات میں سے کس معاملے سے میل کھاتے ہیں، جڑتے ہیں، اور اسی کی روشنی میں نئے مسائل کا حکم اور ان سلسلے میں دین اسلام کے رہنمائی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج میرے سامنے جو عنوان ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں چند جدید مسائل، ان میں سے بعض مسائل حقیقت میں قدیم ہیں لیکن جدید دور میں ان کا استعمال یا ان کی ضرورت بہت زیادہ ہے اور لوگوں کے اندر ان کے سلسلے میں سوالات بہت زیادہ ہیں، اور بعض مسائل ایسے ہیں جن کی شکل نہیں ہے، پرانے زمانے میں اس شکل میں نہیں پائے جاتے تھے لیکن اس کی ملتی جلتی صورت شریعت مطہرہ میں پہلے سے پائی جاتی ہے۔ اسی لیے جو مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے بہت ہی مختصر آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی تاکہ ہم اور آپ نفس مسئلہ کو سمجھ جائیں۔ اگر کسی کو زیادہ تفصیلات کی ضرورت ہو تو پھر وہ اہل علم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے مسئلے کی اصل، اس کی جزئیات، اس کی تفصیلات، ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ میرے سامنے اس وقت متفرق مسائل ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ ہے شیئرز کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے۔ شیئر مارکیٹ میں جو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا پھر یہ کہ اس کے اندر تجارت کرتے ہیں، ٹریڈنگ کرتے ہیں، ان لوگوں کی زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہوگا۔ پہلی اور بنیادی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ شیئر مارکیٹ کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھی جائے کہ تمام طرح کے شیئر اسلامی شریعت کی نظر میں جائز نہیں۔ شیئر مارکیٹنگ کے تمام معاملات اسلامی شریعت کی نظر میں حلال نہیں۔ شیئر مارکیٹنگ میں آپ چاہے انویسٹمنٹ کریں یا آپ ٹریڈنگ کریں، اسلامی شریعت کے احکام اور ضوابط کی رعایت اس میں ضروری ہے۔ ہم جب مسئلہ زکوٰۃ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم صرف زکوٰۃ کی بات کریں گے، اس کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نفس مسئلہ کہ ٹریڈنگ یا ہر طرح کی ٹریڈنگ یا ہر طرح کا انویسٹمنٹ شیئر مارکیٹ میں جائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو جائز استعمال ہے شیئرز کا، اس سلسلے میں اہل علم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ شیئرز کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے وہ شیئر جو آدمی جن کی ٹریڈنگ کرتا ہے، خریدتا بیچتا ہے، آدمی ان کو چاہے وہ روزانہ خریدے بیچے، ہفتہ واری خریدے بیچے، ماہانہ خریدے بیچے، یا شیئرز رکھا رہے، جب مارکیٹ میں اچھال آئے تب بیچے، جب گراوٹ آئے تب خرید لے۔ خرید و فروخت کا اگر کانسیپٹ ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کی مدت کیا ہے، یہ ایک قسم کے شیئر ہیں۔ اور دوسرے قسم کے شیئر ہیں جو آدمی انویسٹمنٹ کے مقصد سے لیتا ہے کہ پیسہ شیئر اس نے لگا دیا ہے اور اس میں سے اس کا جو فائدہ آتا ہے وہ صرف فائدے سے مستفید ہونا چاہتا ہے۔ اہل علم نے ذکر کیا، اور یہ بات مجمع الفقہی جدہ میں اور اس کے علاوہ لجنہ دائمہ اور دیگر کئی جو فتوے کی بڑی بین الاقوامی کمیٹیاں ہیں اہل علم کی، ان کے قرارات میں یہ بات واضح طور پہ ذکر کی گئی ہے۔ پہلی قسم کے جو شیئر ہیں، یعنی وہ جس میں آپ خرید و فروخت کرتے ہیں شیئرز کی، یہ اگر آپ کر رہے ہیں تو اس قسم کے شیئر ہولڈر کو زکوٰۃ دینا ایسے ہوگا کہ سال جب مکمل ہو، اور سال سے مراد قمری سال ہے، چاند کے اعتبار سے، مان لیں آج اگر 11 رمضان ہے تو آج آپ نے اگر شیئر خریدے ہیں اور آج سے آپ نے ٹریڈنگ شروع کی ہے تو اگلے رمضان کی 11 جیسے ہی آئے گی، اس وقت جو آپ کے شیئرز کی اس وقت کی قیمت ہوگی، قیمت خرید نہیں، جس وقت آپ پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اس وقت جو اس کی قیمت خرید ہوگی اور اس کے ساتھ آپ نے جو کچھ کمایا ہوگا، ظاہر بات ہے شیئر کی ویلیو میں ایڈ ہوتا گیا ہوگا، تو اس وقت جو شیئرز کی قیمت ہوگی اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر 2.5% اس میں سے زکوٰۃ میں دے دینا چاہیے، اس لیے کہ اس کا اعتبار سامان تجارت کا ہوتا ہے۔ یہ شیئرز جو ٹریڈنگ میں جاتے ہیں ان کا اعتبار سامان تجارت کا ہوتا ہے، اور اس میں 2.5% سال کے اختتام پہ مارکیٹ کی جو پریزنٹ ویلیو ہے
اس کے اعتبار سے زکوٰۃ میں دے دینی چاہیے۔ جہاں تک دوسری قسم کے شیئر ہیں جسے آپ نے ایز اے انویسٹمنٹ لگا لیا ہے اور آپ اسے بیچتے نہیں ہیں، بس اس میں سے جو فائدہ ہوتا ہے اس سے آپ مستفید ہوتے ہیں، اہل علم نے کہا کہ اس کا اعتبار ویسے ہی ہے جیسے آپ نے کوئی پراپرٹی بنائی کرائے کے لیے، آمدنی کے ذریعے کے طور پر آپ نے کوئی پراپرٹی بنا لی ہے جس کے کرائے سے آپ مستفید ہوتے ہیں، تو ایسی عمارت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو اسی طرح ان شیئرز پر آپ کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ البتہ جو پیسہ آپ نے کمایا ہے اگر وہ ختم ہو گیا، خرچ ہو گیا ہے، تو اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن کمایا ہوا فائدہ آپ کے پاس ہے اور وہ فائدہ نصاب کو پہنچتا اور وہاں سے 1 سال تک آپ کے پاس وہ پیسہ رکتا ہے، تو اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہی شیئر مارکیٹ کے سلسلے میں زکوٰۃ دینے کا طریقہ ہے۔ دوسرا میرا سامنے بڑا مسئلہ جو میرے سامنے ہے وہ یہ کہ زمین کوئی بغرض تجارت خریدے یا کوئی عمارت بغرض تجارت خریدے، بنیادی مسئلہ یاد رکھیے گا، آپ کے پاس دکان ہے، مکان ہے جو آپ اپنی پراپرٹی کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں، یا زمین ہے آپ پراپرٹی کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں، تو پراپرٹی پر اسلامی شریعت نے زکوٰۃ نہیں رکھی، اس لیے کہ زکوٰۃ کچھ مخصوص اموال میں دیا جانے والا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، تو پراپرٹی پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہیں رکھی۔ لیکن اسی پراپرٹی کی اگر آپ تجارت کر رہے ہیں، اور تجارت کرنے کا مطلب یہ کہ آپ بزنس پرپس سے خرید رہے ہیں، چاہے آپ خود خرید و فروخت کرتے ہو یا کسی کے پاس آپ نے خریدا ہو اور آپ کا مقصد یہی ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ہوگا، میں اس کو بننے کے بعد دوبارہ بیچوں گا، پیسہ بڑھاؤں گا۔ اگر آپ فلیٹ خرید رہے ہیں، آپ کوئی زمین خرید رہے ہیں، یا آپ جو لینڈ ڈیولپ کر کے آپ بیچ رہے ہیں، زمین کی اگر خرید و فروخت آپ کر رہے ہیں تو اس کا اعتبار کیسے ہوگا؟ ایک بات یاد رکھیے گا، اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل ہے جو واللہ عالم راجح قول کے مطابق، اگر آپ کے پاس 1 سال میں وہ پراپرٹی بک جاتی ہے یا 1 سے زائد پراپرٹیاں آپ خریدتے بیچتے ہیں، تو پھر سال کے اخیر میں آپ کے پاس جو اسٹ ہے وہ اسٹ ہے، اور اس کے بعد کما کر خرچ ہو گیا، جو پیسہ خرچ ہو گیا، خرچ ہونے کے بعد بچا ہوا جو پیسہ ہے، ان دونوں پیسوں کو ملا کر آپ اس کا 2.5% زکوٰۃ میں دے دیں گے۔ اور اگر آپ نے زمین خریدی ہے، اب اس کا مقصد تجارت ہی ہے، لیکن 2 سال تک بکی نہیں، 3 سال تک بکی نہیں ہے، تو اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ضرور ہے، لیکن راجح مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال سے زائد عرصہ اگر آپ کے پاس ہے تو جب وہ بکے 1 مرتبہ اس میں سے 2.5% آپ زکوٰۃ دے دیں گے۔ یہ جو ہے مال تجارت کے طور پر آپ کی جو پراپرٹی ہے اس پراپرٹی میں زکوٰۃ دینے کا طریقہ ہے، واللہ تعالی اعلم۔ تیسرا ایک سوال یا تیسرا مسئلہ میرے سامنے ہے، قرض اور لیز کی رقم پر زکوٰۃ کا مسئلہ۔ میں پہلی بات بتا دوں کہ راجح قول کے مطابق لیز پر دکان یا مکان لینا یہ جائز نہیں، اس لیے کہ کئی بار جواب دیتے ہوئے مسائل جو ہے لوگ دوسرے انداز سے لے لیتے ہیں۔ اگر لیز کی زکوٰۃ کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے تو نفس مسئلہ کے جواز کا مسئلہ نہیں، راجح قول کے مطابق لیز پر دکان یا مکان لینا یہ جائز نہیں۔ لیکن اگر آپ نے لیز پر لیا ہے تو آپ کا پیسہ کسی کے پاس ہے آپ کی ملکیت، لیکن آپ نے کسی کے اختیار میں دیا ہوا ہے۔ ایسے ہی آپ نے جو قرض لیا ہے، آپ نے جو قرض دیا ہے، معاف کیجئے گا، جو قرض آپ نے دیا ہے، تو مالک میں ہوں، میں نے قرض دیا ہے یا اللہ نہ کرے لیز پر دیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان 2 رائے۔ بعض اہل علم کا یہ ماننا ہے کہ مال جس کے اختیار میں جو استعمال کر رہا ہے، قرض لینے والا یا لیز کا پیسہ جس کے پاس ہے وہ دے گا، یہ بعض اہل علم کی رائے ہے۔ لیکن راجح مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جس کا مال ہے، جو مالک ہے، اصل مالک، وہی اس پیسے کی زکوٰۃ دے گا، قرض پہ دیا ہو یا لیز پہ دیا ہو، وہی اس کی زکوٰۃ دے گا، یہ راجح مسئلہ۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ میرا دیا ہوا قرضہ اگر 1 سال سے زائد کسی کے پاس ہے، لیز کا پیسہ 2 سال 3 سال کے بعد لوٹ کر آ رہا ہے، تو کیا مجھے ہر سال کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ ہر سال مجھے زکوٰۃ حساب کر کے دینی ہوگی؟ تو اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے اہل علم کے درمیان۔ راجح قول یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ لوٹ کر آئے، آپ کے اختیار میں واپس آئے،
تب ایک مرتبہ زکوٰۃ دینا واللہ اعلم اس پر کافی ہے۔ یہ قرض اور لیز کے سلسلے میں جو مسئلہ ہے اس کا اختصار۔ اگلا مسئلہ میرے سامنے ہے مشترکہ کاروبار اور شراکت داری میں زکوٰۃ کا۔ یعنی اگر میں اور آپ دو لوگ مل کر پارٹنرشپ میں بیوپار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، 3 لوگ مل کر، 4 لوگ مل کر اگر ہم بزنس کر رہے ہیں تو اس میں زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ ایک بنیادی مسئلہ یاد رکھیں، جب 2 لوگوں کا سرمایہ ملا کر کاروبار کیا جا رہا ہے تو زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی نصاب کو پہنچنے کا مسئلہ ہو یا پھر یہ کہ زکوٰۃ نکالنے کا مسئلہ ہو، ملا کر ہی حساب کیا جانا چاہیے، الگ الگ اس کا حساب نہیں کیا جانا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے سلسلے میں یہ بات بتائی کہ اگر بکریاں 2 لوگوں کی ملی ہوئی ہیں تو آپ جانتے ہیں 40 بکریوں پر 40 پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی۔ اگر کسی کے پاس 60 بکریاں 2 ساتھیوں کے ہیں، دونوں بانٹ لیں تو 30-30 ہو جاتی ہیں، زکوٰۃ نہیں ہوتی، ملاتے ہیں تو 60 پر تو زکوٰۃ ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صورت کو سامنے رکھ کر کہا تھا لا يفرق بین مجتمع ولا یجمع بین مفترق، کہ جو الگ ہیں اسے ملا کر حساب نہیں کیا جائے گا، اور جو اکٹھا پالے جاتے ہیں بڑھائے جاتے ہیں ان کو الگ نہیں کیا جائے گا۔ کاروبار میں اگر آپ کی پارٹنرشپ ہے تو پارٹنرشپ میں آپ دونوں کے دونوں اگر ایک ساتھ کاروبار کر رہے ہیں تو پھر حساب بھی مشترکہ ہونا چاہیے۔ پورا کاروبار اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ مان لیجیے میں اور میرا پارٹنر ہیں، ہم دونوں کا مال ملا کر نصاب کو پہنچ جاتا ہے، میرا پارٹنر زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تب بھی مجھے کم سے کم نصاب کو چونکہ مل کر پہنچ جاتا ہے، میری ذمہ داری یہ ہوگی کہ کم سے کم میں اپنے اوپر اپنے حصے پر آنے والی زکوٰۃ تو کم سے کم نکال دوں۔ میرا ساتھی نہ نکالے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہوگا، ورنہ اصل یہ کہ دونوں کے مال میں زکوٰۃ برابر نکلنی چاہیے۔ ایک مسئلہ اور ہے کمیشن اور تنخواہ پر زکوٰۃ۔ اسلامی شریعت کی نظر میں جائز کمیشن ناجائز کمیشن کی تفصیل ہے۔ ایسا کمیشن جس میں آپ جس کی طرف سے زمین بیچ رہے ہیں اس میں بیچنے والے کو دھوکہ ہو رہا ہے، یا یہ کہ خریدنے والے کے ساتھ آپ دھوکہ کر رہے ہیں اسے لا علمی میں رکھ کر، یہ جائز نہیں اسلام کی نظر میں۔ لیکن اگر آپ واقف کروا کے بتا کر لیتے ہیں اسلامی شریعت کی نظر میں وہ جائز ہے۔ اور ایسے ہی تنخواہ کا مسئلہ، آپ چاہے جتنا کمائیں کمیشن کے ذریعے یا سیلری کے ذریعے، تو آپ کی سیلری اور آپ کی کمائی پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہیں رکھی۔ کمانے کے بعد جو پیسہ آپ کے پاس آتا ہے اور جو خرچ ہو جاتا ہے اس کو چھوڑ کر جو پیسہ بچتا ہے وہ جس دن نصاب کو پہنچے وہاں سے 1 سال گزرنے تک اگر وہ پیسہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے تو اس پیسے پر 2.5% زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینی ہوگی۔ یہی آپ کی سیلری پر زکوٰۃ کا طریقہ ہے۔ سال بھر کا حساب رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، کتنا آیا کتنا گیا کہاں خرچ ہوا، نہیں، جو پیسہ آپ کے پاس آیا اور خرچ ہو گیا وہ ختم ہو گیا۔ جو بچا ہے پیسہ جس دن وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے آپ نظر رکھیے وہاں سے 1 سال گزرنے تک اگر وہ پیسہ آپ کے پاس ہے تو اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس مسئلے پر میں اپنی بات سمیٹ لوں گا، اور وہ ہے کیا یتیم کے مال میں زکوٰۃ ہے، یا ایسا ہی ملتا جلتا مسئلہ ہے کیا بیوہ کے مال میں زکوٰۃ ہے، یا ایسی عورت جس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے لیکن اس کے پاس زمین ہے یا اس کے پاس سونا ہے، کیا ایسی عورت پر زکوٰۃ ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے، علماء احناف کے پاس یتیم کے مال میں زکوٰۃ نہیں، لیکن جمہور اہل علم کے پاس یتیم کے مال میں زکوٰۃ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یتیم گرچہ جو ہے چھوٹا بچہ ہے لیکن اس کا تعلق آدمی کی بلوغت سے نہیں بلکہ مال سے ہے، زکوٰۃ حق المال ہے۔ جمہور اہل علم کے پاس یہ جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے چاہے یتیم کا ہو یا بیوہ کا ہو یا کسی ایسی لیکن دنیاوی سہاروں سے محروم ہے، چاہے کوئی بھی ہو، مال فی نفسی اگر نصاب زکوٰۃ کو پہنچنے والا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ فی نفسی ہی زکوٰۃ اگر نصاب فی نفسی مال جو یتیم کا ہو وہ اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کا مالک کون۔
اگر وہ چھوٹا بچہ ہے یتیم تو پھر یہ ذمہ داری اس کے سرپرست کی ہوگی کہ وہ زکوٰۃ کا حساب کرے اور حساب کر کے برابر زکوٰۃ سال بسال اسے نکالتا جائے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے اس مسئلے کے جزئیات رکھتا۔ معاصر علماء میں سے کئی اہل علم اس کے قائل یقیناً ہیں کہ یتیم کے مال میں زکوٰۃ نہیں، لیکن راجح قول واللہ تعالی اعلم یہی لگتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مال کا حق قرار دیا ہے۔ اب مال چاہے جس کا ہو، اگر وہ مال کسی فرد کی ملکیت ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ ادا ہونی چاہیے۔ یہ کچھ جدید مسائل تھے جو میرے سامنے رکھے گئے تھے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات اصل میں رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرات گرامی قدر، دیکھیے ایک بہت اہم مسئلہ، وہ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا موقع ہے جسے ہم اور آپ کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اسے کوئی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں ایک مثال دے کر بات کو واضح کر لوں اور بات کو سمیٹ لوں۔ آج آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے حضرات اور خواتین ایسے ہیں جن کے پاس سونا ہے، اور آپ جانتے ہیں سونے کی قیمت بڑھ گئی، 15,000 16,000 تک یا 12-14,000 تک قیمت پہنچ گئی۔ بہت سارے حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے اس لیے کہ سونے کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اگر آپ سمجھ پائیں تو حقیقت یہ ہے کہ اس پر تو شکر گزار ہونا چاہیے آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ میں آپ 2.5% نکال رہے ہیں، 97.5%، 97.5% تو آپ کے اپنے پاس رہنے والا۔ قیمت جو بڑی ہے وہ صرف 2.5% کی نہیں بڑی ہے، 97.5% مال کی بھی قیمت بڑی ہے۔ آپ بظاہر قیمت بڑی ہے تو آپ کے لیے زکوٰۃ مشکل کیوں ہو رہی ہے؟ اس پر تو شکر گزار ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس موجود مال کی قیمت بڑھا دی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس دینے کے لیے اضافی پیسہ نہیں ہے تو پھر اسلامی شریعت آپ کو کہتی اسی سونے میں ایک حصہ بیچ کر آپ زکوٰۃ نکالیں، اسی سونے میں کا کچھ حصہ بیچ کر آپ زکوٰۃ نکالیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ نئے زمانے کے نئے حالات میں جو تبدیلیاں آتی ہیں ان تبدیلیوں کو آپ پیش نظر ضرور رکھیں، لیکن اہل علم سے رابطہ کر کے جو مسائل ہمارے اور آپ کے سامنے نت نئے کھڑے ہوتے ہیں ان مسائل کا حساب کتاب کر کے اہل علم سے مراجعہ کر کے صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں، اس لیے کہ زکوٰۃ تزکیہ ہے، زکوٰۃ اضافے کا باعث ہے، زکوٰۃ دنیا میں مال میں برکت کا سبب ہے یا اضافے کا سبب ہے، زکوٰۃ آخرت میں حقیقت میں ہمارے اپنے مال کو ذخیرہ کرنے کا طریقہ ہے، زکوٰۃ فقراء اور مساکین کا حق ہے، اور زکوٰۃ سے سماج کے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ رب العالمین سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔